وہ دیکھو کوئی آ رہا ہے اس طرف درختوں کے پیچھے سے۔ ہاں کوئی ہے تو صحیح، چلو اٹھ چلیں۔ تم بہت ڈرتی ہو، اسے تھوڑا پاس تو آ لینے دو۔ ان کی ان باتوں میں وہ آدمی ان کے بہت قریب آ گیا۔ اس نے جھٹ سے اپنی سفید چادر سے غلیل نکال کر سیدھا چڑیا پر نشانہ باندھا اور نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا۔ سب اتنی اچانک سے ہوا کہ بیچاری چڑیا کو اڑنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ ایک دم سے زمین پر اور وہیں مر گئی اور پاپا چڑیا اڑ کر درخت پر بیٹھ گیا۔ ہا ہا ہا، پاپا بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ ہمیں روز کیوں نہیں لے کر آتے ہیں ندی پر؟ ہمیں روز لے کر آیا کریں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بچوں تم بھی کبھی خوش نہیں ہوتے، لے کر تو آتا ہوں تمہیں ہر سنڈے ندی پر۔ اب بہت ہو گئی موج مستی، چلو اب گھر چلیں، شام ہو گئی ہے، مجھے گھر جا کر بہت سارے کام کرنے ہیں۔ ماما تھوڑی دیر اور پلیز پلیز ہمیں تھوڑا سا اور کھیلنے دیں۔ میں نے کہا نا چلو اب۔ بچوں چلو چلیں، اب تمہاری ماما بہت غصے میں ہے۔ ٹونی چڑیا اپنے پریوار کے ساتھ بہت خوشیوں کی زندگی گزار رہی تھی۔ سارا دن ندی پر کھیلنے کے بعد شام کو وہ اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں۔ پاپا کیا آپ اگلے سنڈے ہمیں پھر لے کر جائیں گے ندی پر؟ اب تم سو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماما پھر سے تمہاری پٹائی کر دے۔ اوکے پاپا، گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ بیٹا۔ اٹھ گئی ہو؟ آج تھوڑا جلدی جانا ہوگا دانا ڈھونڈنے، کیونکہ آج کافی دور جانا ہے۔ جلدی سے چلو۔ ہاں میں تو تیار ہوں، چلو چلتے ہیں۔ بچوں کوئی شرارت نہیں چلے گی اور گھر سے باہر تو بالکل مت جانا۔ ماما اور پاپا چڑیا دانا کی تلاش میں گھر سے کافی دور نکل جاتے ہیں۔ وہ دیکھو زمین پر کچھ چنے کے دانے پڑے ہیں۔ ہاں میں نے بھی دیکھے ہیں، اور وہ چنے کے دانے کھانے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ وہ دیکھو کوئی آ رہا ہے اس طرف درختوں کے پیچھے سے۔ ہاں کوئی ہے تو صحیح، چلو اٹھ چلیں۔ تم بہت ڈرتی ہو، اسے تھوڑا پاس تو آ لینے دو۔ میں نے کہا نا کہیں وہ شکاری نہ ہو۔ نہیں نہیں، میرے دادا نے مجھے سب کچھ سکھا رکھا ہے۔ وہ شکاری نہیں ہے اور مجھے شکاری کی خوب پہچان ہے۔ مجھے تھوڑا آرام کرنا ہے، ابھی کچھ اور دیر رک جاؤ۔ چلتے ہیں، وہ قریب آ رہا ہے۔ تم ذرا غور سے دیکھو، اس کا لباس شکاریوں جیسا نہیں ہے۔ اس نے سفید رنگ کی چادر لی ہوئی ہے۔ وہ کوئی اچھا انسان ہے۔ اس کے پاس شکاری کا کوئی سامان بھی نہیں ہے۔ بھلا کیسے وہ ہمیں نقصان پہنچائے گا؟ ان کی ان باتوں میں وہ آدمی ان کے بہت قریب آ گیا۔ اس نے جھٹ سے اپنی سفید چادر سے غلیل نکال کر سیدھا چڑیا پر نشانہ باندھا اور نشانہ ٹھیک جگہ پر لگا۔ سب اتنی اچانک سے ہوا کہ بیچاری چڑیا کو اڑنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ ایک دم سے زمین پر اور وہیں مر گئی اور پاپا چڑیا اڑ کر درخت پر بیٹھ گیا۔ تم بہت ظالم ہو، میری وائف نے مجھے تمہارے آنے کے بارے میں بتایا، لیکن میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ تجھے ظالم شخص، میرے بچوں سے ان کی ماں کو چھین کر تم نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ تم بہت ظالم ہو، ظالم۔ میں شکایت کروں گا، میں راجا سے تمہاری شکایت کروں گا۔ مجھے انصاف چاہیے۔ ہا ہا ہا، مجھے تو ماंس مل گیا کھانے کو۔ تمہیں انصاف ملے یا نہ ملے یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور وہ آدمی بیچاری ٹونی چڑیا کو اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔
پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اندر جانے دو، میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے۔ ہاں چلی جاؤ، راجا بہت غصے میں ہے، ذرا دھیمی آواز میں بات کرنا۔ راجا کو میرا سلام۔ آؤ آؤ چھوٹی چڑیا، کیا بات ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ، کیوں رو رہی ہو تم؟ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میری وائف کو ایک شکاری نے مار دیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اڑ چلیں، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس شکاری نے غلیل سے میری وائف کو مار دیا۔ تو یہ بات ہے۔ منتری، پتہ کرو کون ہے وہ شکاری، جلد سے جلد میرے دربار میں لایا جائے۔ جی مہاراج، جیسا آپ کا حکم۔ اور سپاہی کچھ ہی دیر میں اس شکاری کو پکڑ کر لے آتے ہیں۔ ہاں یہی ہے وہ آدمی۔ دیکھو چھوٹی چڑیا، ہم تمہاری مری ہوئی وائف کو تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو سزا تم اسے دینا چاہو وہ دے سکتی ہو۔ مہاراج، میری وائف نے مجھے بتایا تھا کہ وہ شکاری ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اس کا لباس دیکھ کر اس کی بات نہیں مانی۔ جو دکھ اس نے مجھے دیا ہے، شاید وہ میری جان لے لے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ آپ اس سے صرف یہ کہیں کہ جب یہ آدمی یا کوئی بھی اور شکاری شکار کے لیے نکلے تو اپنا لباس شکاریوں والا پہن کر نکلے۔ میری بس یہی چھوٹی سی خواہش ہے۔ میں نے دھوکہ کھایا اس کے لباس سے، اور اس نے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کی ماں چھین لی۔ چڑیا کی یہ بات سن کر مہاراج بھی بہت دکھی ہو گیا اور جان گیا کہ چڑیا کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کا لباس دیکھ کر اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے وہ اس کا بھیس بھی ہو سکتا ہے۔ پلیز سبسکرائب می ٹو میک می ہیپی۔